बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 मार्च 2021 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी रमज़ान की, बात होगी ईद उल फितर की, बात होगी PIA की टिकट रिफंड की, बात होगी ओमान एयरलाइन की। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक अफसोसनाक खबर, जो कल ज़ेर तामीर इमारत से गिरकर हलाक होने वाले पाकिस्तानी थे, उनकी शनाख्त हो गई, मक्का में तदफीन कर दी गई। मक्का मुकर्रमा में पीर को ज़ेर तमीर इमारत पर काम के दौरान गिरकर हलाक होने वाले 2 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई है। खाबर यूनुस और मोहम्मद जाहिद इकबाल का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर झंग से था और दोनों कई साल से सऊदी अरब में मुकीम थे। जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट के तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तानी कारकुन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुलाजिम थे और हादसे के वक्त मक्का की ज़ेर तामीर इमारत में काम कर रहे थे। दोनों मुलाजमीन ज़ेर इमारत जो है वो छठी मंजिल पर ग्लास लगाने के लिए लिफ्टर से जा रहे थे कि हादसा पेश आया। लिफ्टर ओवरलोड होने के बायस नीचे जा गिरा। बताया जाता है कि दोनों ने सेफ्टी बेल्ट भी नहीं लगाया था। हादसे में 3 अफराद मौका पर हलाक हुए। तीसरे शख्स की अभी शनाख्त नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि मरने वाले तीसरे शख्स का ताल्लुक इंडिया से है। तर्जुमान ने बताया कि कौंसलेट ने फौरी तौर पर लवाहकीन से रब्ता करके ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके NOC जारी कर दिया। मरने वाले दोनों पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा मंगल को नमाज मगरिब के बाद मस्जिदुल हराम में अदा की गई। उनकी तदफीन मक्का मुकरमा में कर दी गई। याद रहे, गुज़श्ता रोज़ अलवतन अखबार ने खबर दी थी कि मक्का के हयुन नसीम इलाके में वाक़ ज़ेर तामीर इमारत में काम करने वाले 3 कारकुन हलाक हुए हैं। मक्का मुकरमा पुलिस के तहत अल अज़ीज़िया स्टेशन को वाक़या की इत्तला दी गई, जिसके एहलकार फौरी तौर पर मौका पर पहुँच गए थे। रमज़ान और ईद उल फितर के दौरान कोरोना SOPs क्या हैं? सऊदी वज़ारत बल्दियात व दही आबादकारी अमूर ने रमज़ान और ईद उल फितर के दौरान कोरोना SOPs मुकर्रर किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत बल्दियात ने कहा है कि पब्लिक पार्कों में रश की इजाज़त नहीं होगी। स्पोर्ट्स ग्राउंड में समाजी फासले की पाबंदी, बड़े पार्कों में आमदोरफ्त के दौरान इज़हाम से यानी कि रश से परहेज़ किया जाए। वज़ारत बल्दियात ने वार्निंग दी है कि इंस्पेक्टर्स की फील्ड टीमें मॉल्स और शॉपिंग सेंटर की 24 घंटे निगरानी करेंगी। दुकानें रमज़ान में 24 घंटे खुलेंगी, ताहम सब कोरोना की SOPs की पाबंदी करेंगे। वज़ारत ने बयान में मज़ीद कहा कि रेस्टोरेंट में इफ्तार और सहरी बूफे बंद रहेगा। इंस्पेक्टर्स की टीमें कपड़ों के बाज़ारों, खाने पीने की अशिया बेचने वाली दुकानों, रिटेल, थोक के मराकज़, सब्ज़ी फरोशों, गोश्त की दुकानों पर, इसके अलावा स्लॉटर हाउसेज और रेडी वालों की भी निगरानी करेंगी। मक्का मुकरमा में रमज़ान के दौरान बूफे, इफ्तार, दस्तरखान और सहरी प्रोग्राम ममनू। मक्का म्यूनसिपैलिटी के तर्जुमान राहत बिन मोहम्मद अल शरीफ ने कहा कि रमज़ान के दौरान बूफे सर्विस, इफ्तार, दस्तरखान और सहरी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं होगी। म्यूनसिपैलिटी के इंस्पेक्टर पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए रेस्टोरेंट और बाकी जो है जगहों पर अपने छापे मारेंगे। ये पाबंदी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगाई जा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल शरीफ ने कहा कि बल्दियाती कौंसलों के इदारे ने फील्ड टीमें तश्कील दी हैं जो रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी और टेबल सर्विस के हवाले से SOPs की पाबंदियाँ करवाएंगे। खुसूसन रेस्टोरेंट की बड़ी ज़बरदस्त सख्त कड़ी निगरानी की जाएगी। रमज़ान के दौरान मक्का के तमाम जो मोहल्ले हैं उसमें इफ्तार, दस्तरखान और सहरी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं होगी, जबकि रेस्टोरेंट में ओपन जो बूफे है वो भी मुअत्तल रहेगा। उन्होंने कहा कि जो सार्फिन हैं उनके लिए खाने पीने की अशिया की मुंतकिली और उन्हें महफूज करने के तौर तरीक़ों की भी निगरानी की जाएगी और सबके रेस्टोरेंट वगैरह के हेल्थ सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन का सामान चुरा कर बेचने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने कंस्ट्रक्शन का सामान चोरी करके उन्हें बेचने वाले 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पुलिस ने बताया कि मुल्ज़मान का ताल्लुक पाकिस्तान से है और वज़ीर तामीर इमारतों से कंस्ट्रक्शन का सामान चोरी करके मार्केट में सस्ते दामों बेचते थे। तर्जुमान ने कहा कि अशिया की कीमत 3,25,000 रियाल के आसपास है। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उन्हें कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। ओमान एयरलाइन की रियाद के लिए जुमेरात से परवाज़ें बहाल। ओमान एयरलाइन ने जुमेरात से सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के लिए अपनी परवाज़ें बहाल करेगी। हफ्ते में 4 परवाज़ें चलाई जाएंगी।
وقات اخبار کے مطابق عمان ایئر لائن نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ مسافروں سے سماجی فاصلے کی پابندی کرائی جائے گی. فضائی عملے کے تمام ارکان کورونا وائرس سے بچاؤ کا جو لباس ہے وہ استعمال کریں گے. مسافروں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرواز کے دوران ضیافتی خدمات نئے انداز سے پیش کی جائیں گی. مسافر ماسک پہننے کے پابند ہوں گے. فضائی عملے اور مسافروں کو سفر کے دوران مستقل بنیادوں پر جو ماسک کی فراہمی ہے اور ماسک کی جو انتظامات ہیں اس کے اقدامات کی پابندی کرنا ہوگی. یاد رہے عمان ایئر لائن نے اس سے پہلے 28 مارچ 2021 کو دمام شہر کے لیے پروازیں بحال کی ہیں. مسقط اور دمام کے لیے ہفتے میں 4 پروازیں چلانے کا پروگرام بنایا گیا ہے. سعودی عرب کی جو پروازیں منسوخ ہوئی ہے اس کے لیے پی آئی اے کی ایک اور نئی ریفنڈ پالیسی کا اعلان. پی آئی اے نے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے جو فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں اس کے مسافروں کے لیے ریفنڈ پالیسی کا اعلان کیا ہے. واضح رہے سعودی حکام کی جانب سے کورونا وبا کی لہر کی وجہ سے پاکستان سمیت انڈیا سمیت 20 ملکوں سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر جزوی پابندی کی وجہ سے پاکستان سے جو ہے وہ شیڈول بری طرح متاثر ہوا تھا. ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ مسافر پاکستان انڈیا میں جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے روانہ نہیں ہو سکیں گے. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ تعداد ہزاروں میں ہوگی. سعودی حکام کی جانب سے پابندیوں کے بعد پی آئی اے نے جو ہے سعودی عرب کے لیے شیڈول جو تمام فلائٹس تھیں وہ کینسل کر دی تھی. تاہم سعودی عرب سے پاکستان آنے والے مسافر پی آئی اے کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں. پی آئی اے نے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے جو فلائٹس ہیں اس کے لیے ریفنڈ پالیسی کا اعلان کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں کے پاس ٹکٹ کنفرم تھے اور جن کے پاس ابھی بھی ہیں اور ان کی فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں ان کو بغیر کسی ڈیڈکشن کے کٹوتی کے ٹکٹ ریفنڈ ہوں گے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کے دفاتر اور متعلقہ کاؤنٹر سے اپنے ٹکٹ آپ بغیر کسی کٹوتی کے ریفنڈ کروا سکتے ہیں. ایسے لوگ جن کی کنفرم فلائٹ سفری پابندیوں کی وجہ سے کینسل ہو چکی ہیں ان کے پاس ریفنڈ کے علاوہ دوسرا آپشن ہے جو ہے وہ پروازوں پر پابندیاں اٹھائے جانے کے فیصلے کا انتظار بھی ہے. ان کا کہنا تھا ترجمان پی آئی اے کا کہ جو مسافر اپنے ٹکٹ ریفنڈ نہیں کروانا چاہتے ان کی ٹکٹ ری شیڈول کر دی جائیں گی. جیسے ہی پروازیں بحال ہوں گی کنفرم سعودی عرب کے لیے ٹکٹ رکھنے والے مسافروں کو پہلے ترجیح دی جائے گی اور پہلے ان کے جو شیڈول ہوگا سب سے پہلے ان کو اس میں بھیجا جائے گا. پی آئی اے سعودی عرب کے شہر جدہ، ریاض، دمام اور مدینہ کے علاوہ قصیم مبا کے لیے بھی پروازیں آپریٹ کرتا ہے. حالیہ پابندی کے باعث کم و بیش جو ہے بہت زیادہ فلائٹ جو ہیں وہ 50-100 سے زیادہ فلائٹ جو ہیں اس سے بھی زیادہ کینسل کی گئی ہیں. پڑھیں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات کی جانب. آپ کو بتائیں گے کہ خروج عہدہ کی مدت میں از خود توسیع ہوگی. کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے جو ہے سعودی عرب نے پاکستان، انڈیا سمیت 20 ممالک پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور یہ پابندی یک طرفہ ہے. ان ملکوں کے شہری جو سعودی عرب میں موجود ہیں اپنے ملک جانے پر کوئی پابندی نہیں. تاہم وہاں سے آنے والوں کا تاحال کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا. محکمہ پاسپورٹ کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ سفری پابندی کے باعث سعودی عرب نہیں آ سکتا جبکہ خروج عہدہ کی تاریخ ختم ہونے میں 2 دن باقی ہیں. کیا خروج عہدہ کی مدت میں توسیع ہو جائے گی؟ محکمہ پاسپورٹ جوازات نے جواب میں کہا کہ حکومت کی جانب سے ابشر اکاؤنٹ پر یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ غیر ملکی جو بیرون ملک ہیں ان کے خروج عہدہ اقامے کی مدت ختم ہونے کے قریب ہے اقامے یا خروج عہدہ کی مدت میں توسیع ابشر اکاؤنٹ سے کر سکتے ہیں. تاہم اس کے لیے آپ کو مطلوبہ فیس ادا کرنا ہوگی. واضح رہے کارکنوں کے خروج عہدہ اور اقامہ کی مدت میں توسیع کفیل کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے ہی کی جا سکتی ہے. کارکن اپنے آپ سے خود سے اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ اس میں مدت میں توسیع نہیں کر سکتا. اب جو ہے غیر ملکی اپنے اہل خانہ کے خروج عہدہ کی جو مدت ہے اس میں توسیع ابشر اکاؤنٹ سے کر سکتے ہیں. تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے وہ 100 ریال پر مہینے کے حساب سے فیس ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے بعد میں جو ہے وہ توسیع کریں. فیس جمع کرنے کے بعد بعض اوقات ابشر اکاؤنٹ سے توسیع میں کوئی پرابلم آتی ہے جس کے لیے آپ ابشر میں ہی جوازات کی جانب سے رسائل اور طلبات کا آپشن دیا گیا ہے. اس آپشن کو استعمال کرتے ہوئے توسیع کی درخواست دے سکتے ہیں جس میں آپ اقامہ نمبر اور جو اس میں توسیع کی مدت ہے وہ ضرور ظاہر کریں. رسائل اور طلبات کی سروس کے ذریعے ایک درخواست کو بار بار اپلوڈ نہ کریں. عام طور پر اس سروس کے ذریعے 3 دن کے اندر کارروائی مکمل کر دی جاتی ہے. ایک اور ٹویٹر صارف نے جوازات میں جمع کرائی گئی اضافی فیس کے بارے میں دریافت کیا ہے کہ میں نے جو ہے فیس جمع کروائی تھی جو ہے اپنے رینیو کرنے کے لیے اپنے خروج عہدہ لیکن میں نے وہ سروس استعمال نہیں کی. کیا وہ پیسے واپس لے سکتا ہوں؟ تو اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے سروسز حاصل نہیں کی تو آپ نے جس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے تھے جس سے اسی اکاؤنٹ میں آپ اس کو ریفنڈ لے سکتے ہیں. اگر آپ اس کو کسی اور سروسز کے اگینسٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. بڑھیں گے مزید خبروں کی طرف. آپ کو بتائیں گے مشرق وسطی اور وسطی علاقوں میں سردی کی لہر، ریاض اور مدینہ میں گرد آلود ہوائیں.
ماہر موسمیات ڈاکٹر عبداللہ المسند نے توقع ظاہر کی ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو سعودی عرب کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں سردی کی لہر ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ سردی کی لہر علاقے میں آمد جو ہے وہ رفتہ رفتہ ہو رہی ہے، تاہم ہفتہ اور اتوار کو یہ اپنے عروج پر پہنچ جائے گی۔ مشرقی ریجن میں غیر متوقع اور بے موسم کی سردی کے دوران جمعہ اور ہفتہ کے روز درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ تک ہوگا۔ دوسری طرف سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے بدھ 31 مارچ کو موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی پیشگوئی جاری کی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔